السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا نیو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 3، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ تھرڈ چیپٹر ہے جو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے اندر جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا محل وقوع۔ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی تقریباً 97% جو پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہیں، اور باقی جو 3% ہیں وہ اقلیت ہیں۔ اس ملک میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، کشمیری اور فارسی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، اور یہاں پہ جو زمین کی نیچر ہے وہ کہیں پہ آپ کو بہت زیادہ پہاڑ ملیں گے، تو کہیں پہ دریا ہوں گے، اور بہت سی خوبصورت جو وادیاں ہیں وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں۔ درجہ حرارت کی بنیاد پر یہاں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سارا سال گرمی رہتی ہے، اور کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سارا سال سردی رہتی ہے۔ یہاں کے میدان زرخیز اور بھرپور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں پہ ہر قسم کے جو پھل ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کی لوکیشن کی بات کی جائے تو پاکستان 23.5 درجے سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 درجے سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت سے، شمالی سرحد چین سے، اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ پاکستان کی لوکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہم ڈائریکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ڈائریکشن دی گئی ہیں، جیسے این لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب نارتھ، شمال، اور بالکل اس کے اپوزٹ ایس لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے جنوب، اور اسی طرح ای لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ایسٹرن سائڈ مشرق، اور ڈبلیو لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ویسٹرن سائڈ مغرب۔ اور پھر آگے ڈائریکشنز بنتی ہیں، جیسے نارتھ ویسٹ ہے، نارتھ ایسٹ ہے، ساؤتھ ایسٹ ہے، ساؤتھ ویسٹ ہے۔ اگر انہی ڈائریکشنز کو ہم پاکستان کے میپ کے اوپر اپلائی کریں تو ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایسٹرن سائڈ پہ کون سا کنٹری ہے، ویسٹرن سائڈ پہ کیا ہے، اور پاکستان کے شمال میں کون سا کنٹری ہے، اور جنوب میں پاکستان کے کیا ہے۔ یہ ہے میپ آف پاکستان۔ اب یہاں پہ ہم ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ شمال میں پاکستان کے چائنا ہے، اور جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ پاکستان کی مشرق سائڈ پہ بھارت ہے، اور پاکستان کی مغرب سائڈ پہ افغانستان اور ایران واقع ہے۔ تو پاکستان کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے، پاکستان ساؤتھ ایشیا میں لوکیٹ کرتا ہے، اور پاکستان دنیا کے سب سے بڑے براعظم ایشیا کے جنوبی علاقے میں بر صغیر میں واقع ہے۔ اس لیے پاکستان کو جنوبی ایشیا کا حصہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے 3 اطراف سے خشکی اور ایک طرف سے بحیرہ عرب کا ساحل لگتا ہے۔ پاکستان کے محل وقوع کی اگر اہمیت کی بات کی جائے تو پاکستان کے جنوب مغرب میں خلیج فارس واقع ہے، جسے ہم پرشین گلف بھی کہتے ہیں، جس کے ساتھ ایران، کویت، عراق، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، عمان اور عرب امارات کی حدود ملتی ہیں۔ یہ ممالک تیل کی پیداوار کے لحاظ سے بہت اہم ہیں اور مسلم برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ہیں۔ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیائی جنہیں سنٹرل ایشین کنٹریز بھی کہتے ہیں وہ واقع ہیں، جس میں قازقستان، ازبکستان،
تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سمندر سے بہت دور ہیں اور ان کا اپنا کوئی ساحل نہیں، اس لیے ان سمندروں تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان ممالک کو لینڈ لاکڈ کنٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ یہ ممالک تیل اور گیس کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کا شمار زیادہ پیداوار کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ ان کی کل آبادی پاکستان سے بھی کم ہے، مگر رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 6 گنا بڑے ہیں۔ اگر ان ممالک کو موٹر وے کے ذریعے ملا دیا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور تعلقات میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے شمال میں چائنا واقع ہے۔ شاہراہ ریشم پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ پاکستان اور چین نے مل کر بنائی۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبے چین کی مدد سے چل رہے ہیں۔ دفاعی طور پر بھی چین نے پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی۔ اسی طرح جو پاکستان اور چائنا کے درمیان بارڈر ہے، اس کی لمبائی 595 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک چین ہے، جبکہ پاکستان کا نمبر 6 ہے۔ پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اسی طرح جو بھارت ہے وہ ایک زرعی اور صنعتی ملک ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے۔ آزادی کے بعد سے ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں رہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے میں امن نہ ہونے کے باعث ترقی نہیں ہو سکی۔ دونوں ممالک اپنے دفاع کے لیے اپنی آمدن کا زیادہ تر حصہ جنگی ہتھیاروں پر خرچ کر رہے ہیں اور دونوں ممالک میں ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ یعنی پاکستان اور انڈیا 2 ایسے ممالک ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو یہ مکمل تباہی ہوگی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ ان کے درمیان دشمنی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر از اے بون آف کنٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ اگر دونوں ممالک کشمیر کا مسئلہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر لیں تو پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن و سلامتی ہو سکتی ہے، اور اس علاقے کی خوشحالی کا دار و مدار بھی انہی 2 ممالک کے درمیان اچھے تعلقات پر ہے۔ اگر دونوں ممالک کے اچھے تعلقات ہوں گے تو جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے وہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے، اس کی جو لینتھ ہے وہ آلموسٹ 1650 کلومیٹر طویل پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر ہے۔ اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز کا جو فرسٹ کوسچن ہے، پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہ وہی کوسچن ہے اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا اہم کوسچن ہے۔ اکثر یہ کوسچن کے بارے میں پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کوسچن کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔